سب متاثر ہوئے. اگر متاثر نہیں ہوا تو زلیخا نہیں ہوا. زلیخا کے ہاتھ کیوں نہیں کاٹا؟ زلیخا کے بھی ہاتھ کاٹنا چاہیے تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن وآتت ہن متکا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن فلما رأیناہ اکبرناہ وقطعنا ایدیہن قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. برادران ملت و مشاہدین عظام ذوی الاحترام، السلام علیکم. تفسیر سورہ یوسف احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تفسیر ہے. انہوں نے آئے سورہ یوسف کو انہوں نے تفسیر کیا ہے عرفانی شکل میں. آج ہمارا بحث ادھر ہے. کل آپ لوگوں سے یہی سوال ہوا تھا، جب یوسف دربار زنان روسائے مصر میں جلوہ افروز ہو رہے تھے، تک یوسف تھا. ان سب کی نگاہوں میں ایک غلام تھا. غلام کی کیا قدر و قیمت ہو سکتے ہیں غلام کی، اور وہ غلام جو اپنے صاحب خانے کے طرف دست اندازی کیا، اس غلام کی کیا حیثیت ہو سکتے ہے. تو وہ غلام آج ایک بار پھر زنان عمراء وزراء و روسا کی محفل میں تشریف لا رہے ہیں، اور ان کی حالت دیکھنے کی قابل ہے. یہ سب متاثر ہو رہا ہے یوسف کی جلال و جمال سے. یہ یوسف کی ظاہری جلال و جمال نہیں ہے، بلکہ یوسف علیہ السلام کی نبوت کا جلال ہے، عصمت کا کبریائی ہے، اور خاندان ابراہیم کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے. وہ کیسا دن ہوگا جب مہدی موعود فرزند رسول خلیفہ رحمان اس دنیا میں جلوہ افروز ہوں گے اور امت انتظار میں ہوں گے، جس طرح یوسف نبی کا انتظار کیا، جس طرح یہودیوں نے مدینے میں رسول کریم کا انتظار کیا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے بعد امت نے ایک منجی کا انتظار کیا. وہ منجی تھا عیسیٰ. امت نے بہت انتظار کیا ہے. امت نے موسیٰ کا انتظار کیا، امت نے ابراہیم کا انتظار کیا، امت نے عیسیٰ کا انتظار کیا، امت نے رسول خدا کا انتظار کیا، امت نے یوسف کا انتظار کیا، اور امت نے فرزند رسول کا انتظار کر رہا ہے. تو یہ انتظار کی گھڑی ہے. یوسف کی تشریف لانے تک، یعنی ایک کمرے سے مہمان خانے میں تشریف لانے کی یہ مختصر سی مدت ہے، مختصر سی پیریڈ ہے. اس میں مصر کی نامدار، عزت دار، شہرت دار عورتوں پہ کیا گزر گئی یہ آپ بیان نہیں کر سکتے. یہ ایک کیفیت کا نام ہے. میں یہی سمجھوں گا وہ لحظہ ان کے لیے 1000 سال کے برابر ہوگا. یوسف کے انتظار میں ہے، سب اسی کے لیے لائے ہوئے ہیں، اور وہ سب دیکھنا چاہتے تھے کہ یوسف کیسا ہوگا، یوسف کیسا ہوگا. یوسف تو یعقوب کا فرزند ہے، رہا ہے کنعان میں. آج یوسف کی الگ حیت ہے، الگ ہیبت ہے، الگ کیفیت ہے. تو جب داخل ہوا یوسف، سب عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹنا شروع کر دیا. دیکھو، جب انسان ایک عبد صالح کو دیکھ کر اس کیفیت سے گزرتا ہے، ہاتھ کٹی جا رہی ہے. سیب بھی ہاتھ میں ہے، ایسے نہیں کہ سیب ہاتھ میں نہ ہو، یا امرود ہاتھ میں نہ ہو، یا مالٹا ہاتھ میں نہ ہو، یا کینو ہاتھ میں نہ ہو. کوئی چیز تو ان کے ہاتھ میں ہے، وہ کھا رہے تھے، وہ تناول کر رہے تھے.
وہ آپس میں باتیں کر رہی تھی، خوشی کا لمحہ تھا، سب جمع تھے جب نور الہی جو منور ہوا یوسف میں متجلی ہوا، یوسف محفل میں لائے تو کھانا بھی رک گیا، نظریں بھی رک گئی، باتیں بھی رک گئی، چھری بھی رک گئی، سیب بھی رک گیا، سانس لینا اور چھوڑنا بھی رک گئے، یعنی محفل بدل گیا یوسف کی تشریف آوری سے۔ یہ ہمارے جبری نہیں ہے کسی کے سانس روکنا، یہ عطائی ہے۔ جب سانس رکا سب کی نظر جمال یوسف پر ہے، شمائل یوسف پر ہے، ہیبت یوسف پر ہے، ہیئت یوسف پر ہے، سب نے اپنے ہاتھ کاٹنا شروع کر دیا۔ ایک اور مسئلہ، ایک اور واویلا شہر مصر میں ہونے جا رہے، وہ کیا ہے؟ زنان مصر اپنے ہاتھ کاٹتا جا رہا ہے، پتہ نہیں کتنے دفعہ انہوں نے اپنے ہاتھ پہ چھری مارا ہوا، چھری بھی تیز ہے، اور ان کو احساس بھی نہیں ہو رہا کہ میں ہاتھ کاٹ رہا ہوں یا سیب کاٹ رہا ہوں یا امرود کاٹ رہا ہوں۔ اتنی کیفیت بدل گیا، ماحول بدل گئی، انداز بدل گئی، اپنے اوقات بدل گئی، اپنی حیثیت بدل گئی، لیکن اگر نہیں بدلا تو یوسف کا نہیں بدلا، کیونکہ اتقاء یوسف رب کریم پر تھا، نظر یوسف رب عظیم پر تھا، نظر یوسف حکمت والا ہستی پر تھا، نظر یوسف رب الارباب پر تھا۔ یوسف کی کیفیت نہیں بدلا، یوسف متاثر نہیں ہوئے، یہ سب متاثر ہوئے۔ اگر متاثر نہیں ہوا تو زلیخا نہیں ہوا۔ سوال، زلیخا کے ہاتھ کیوں نہیں کاٹا؟ زلیخا کے بھی ہاتھ کاٹنا چاہیے تھا۔ زلیخا اپنے آپ کو پہلے ہی یوسف کے حوالے کر چکے تھے، اپنے وجود یوسف کے لیے تھا، اپنے سانس کی ہر نفس اس سے جو آواز آ رہی تھی وہ یوسف کی تھی۔ جب اس کی حجامت کر دی گئی تو یوسف نے آواز آنا شروع کیا۔ تو حضرت احمد غزالی فرماتے زلیخا کے ہاتھ نہیں کاٹا، تین وجہ۔ وجہ اول، زلیخا میزبان تھی، باقی مہمان تھے۔ زلیخا مہمانوں کو اپنے مہمان کی جلوہ دکھانا چاہتے تھے۔ جو الزامات زلیخا پہ لگ رہی تھی وہ آج ان کو بتانا چاہتے تھے اگر یوسف تمہارے گھروں میں ہوتا تو کیا ہوتا۔ آپ لوگ مجھے اوپر الزام لگاتے ہیں، اس لیے کہا وَذَلِكَ لُمْتُنَّنِي، یہ وہی شخص ہے، یہ وہی ہستی ہے جو تم لوگ مجھے ملامت کر رہے تھے۔ وَذَلِكَ لُمْتُنَّنِي، یہ وہی ہے۔ قالت فَذَلِكَ لُمْتُنَّنِي، تم لوگ میرے اوپر الزام لگا رہے تھے۔ یہ کوئی زلیخا میزبانی کر رہا تھا، ہاتھ میں چھری بھی نہیں تھے، اور سیب و امرود و جو بھی اس وقت کے میوے تھے وہ بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ جب چھری نہیں تھا زلیخا بھی یوسف کو تک کے دیکھتے رہے لیکن ہاتھ نہیں کٹا، کیونکہ زلیخا کے ہاتھ میں چھری ہی نہیں تھا۔ نمبر دو، زلیخا اپنے آپ کے حواس کو اس قدر جم کر کے رکھے ہوئے تھے، زلیخا کو پتا تھا، لہذا زلیخا ان عورتوں کی طرح اپنے حیثیت بھلا نہیں دیا، گم نہیں کر دیا۔ تیسری وجہ، زلیخا نے یوسف کی چہرے کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ زلیخا دیکھ رہی تھی یہ عورتیں کیا کرتی ہے، جو میرے اوپر تار و توڑ حملے کر رہے، یہ کیا کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے ہاتھ کاٹ دیا، یہ قرآن کے لب لباب ہے۔ اس کے بعد جب یہ عورتیں اپنے حواس میں آیا، اپنے ہوش میں آیا، یوسف دوبارہ تشریف لے گئے اپنے کمرے میں، ایک لحظے کے لیے تشریف لائے تھے، ایک مختصر مدت کے لائے تھے۔ پھر ان کی بات آپس میں کیا باتیں ہوئی، اور جب یہ بات مصر میں پھیلنا شروع ہو گیا، فلان کی بیٹی، فلان وزیر کا بیوی، فلان وزیر کا چاہتی بیٹی، فلان جنرل کا بیٹی، اس طرح کی جب باتیں معاشرے میں پھیلنا شروع ہو گیا، یقیناً پوچھے ہوں گے اپنے میاں نے، اپنے باپ نے، اپنے بھائی نے، اپنے بہنوں سے، اپنے بیوی سے، اپنے والدہ سے، یہ ہاتھ کیوں کاٹ کے لائے؟ ایک جگہ پہ زخم نہیں، کئی جگہ پہ زخم۔ قرآن ان چیزوں کے پیچھے نہیں جاتا،
قرآن اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں، جب میرے بندے ہوگا تو ایسے ہی ہوگا، میرے بندے کی کردار اس طرح ہوگا، میرے بندے کے اخلاق اس طرح ہوگا، میرے بندے کی ہیبت اس طرح ہوگی۔ ہم عبد رب نہیں، ہم عبداللہ نہیں ہے، عبداللہ ہم نہیں ہے۔ اب اگر عبداللہ بن جاتے تو یہ دنیا آپ کی نظروں میں لما قابل عبداللہ یدعوہ کاد یکون علیہ لبدا، قرآن جب عبداللہ کھڑا ہو جاتے ہیں، اللہ کے عبد بن کے کھڑا ہو جاتے ہیں، تو سب سے سپر پاور ہے، باقی سب اس کے سامنے خاضع ہے، تو وہ عبد ہوگا۔ عبد صالح یوسف، جب یہ واپس آ گئے، تو جب یہ محفل دوبارہ ٹھنڈا ہو گیا، اپنے اصل حالت میں تشریف لائے، حاصل حالت میں واپس آئے گئے، تو حضرت یوسف کی جانے کے بعد زلیخا نے کہا، کن سے؟ زلیخا نے ان لوگوں سے کہا، قالت فذالکن الذی لمتننی فی، یہ وہی چیزیں ہیں جو تم لوگ مجھے ملامت کرتے تھے، فی ہی اس بارے میں، یوسف کے بارے میں، یا فی اس واقعے میں، وَلَقَدْ رَوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے اپنے آپ کو اس متہم میں ڈال دیا یوسف کے بارے میں، یوسف پاک دامن ہے، اس نے اپنے اقرار بھی کر دیا، اور ان لوگوں کا اگر تم لوگ ایک لحظہ برداشت نہیں کر سکے، میں کتنے سال سے یوسف کی حسن و جمال میں فرحتا ہوں اور غرق ہو چکا ہوں، استغراق ہو چکا ہوں، فنا ہو چکا ہوں۔ یہ ہے جمال یوسف، یہ ہے کمال یوسف۔ جوانوں کے لیے اس قسم کی جوان سے سبق اور نصیحت اور ان کی سیرے پہ چلنے کی ضرورت ہے، اسلام کی عظمت کو دوبارہ اپنے اصل مقام پر واپس لانے کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔